بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بندہ کہتے ہیں محتاج کو، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیشہ محتاج ہے اور محتاج رہیں گے. اور اللہ ذات وہ ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے. اب ہم ہر لائن میں محتاج ہیں. کبھی اپنے آپ کو طاقت والا، قوت والا، بے احتیاج نہ سمجھے، بلکہ میں محتاج ہوں ہر لائن سے. اب میری محتاجی کی شکلیں الگ الگ ہیں. کبھی صحت کا محتاج، کبھی مال کا محتاج، کبھی اولاد کا محتاج، کبھی ایمان کا محتاج، کبھی اعمال کا محتاج. اور اس محتاجگی کے ساتھ بندہ اپنی ترقی کرتا رہے. کیا کہیں؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اس بندگی میں رہ کر اس میں کمال پیدا کرنے کی محنت کرنا. اب محنت کرتے رہیں گے تو اس کے اندر ترقی ہوگی، کیونکہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے نہیں ملتی. اور جنت کے لیے بھی محنت شرط ہے، طلب ہے. یوں ہی جنت تھوڑی ملے گی. اب ہم کو محنت کرنی ہے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، کہ میں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بہت سی جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب، اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور یہ کلام الہی ہے، اور یہ کلام اللہ ہے. اور کلام اللہ کا دوسرا نام ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی. کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی. یہ قرآن کی تفسیر ہے. اگر قرآن دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو. اور حضور اپنی ذات سے ایسے تھے کہ کہیں پر بھی کوئی داغ و دھبا، کیا کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی. اسی پر صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا تھا. اور ایسی محنت کی پیارے آقا نے کہ دیکھو، دور جاہلیت کو لوگ بہت بیان کرتے ہیں، بہت سنتے سناتے ہیں. زمانے جاہلیت ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. لیکن اس جگہ پر پیارے آقا نے محنت کی ہے. انسان نہیں بدلے، زبانیں نہیں بدلی، لیکن محنت کا رخ اللہ کے نبی نے ان کے درمیان میں شروع کیا. کیا کیا؟ جو سخت دل تھے وہ نرم دل بنے. محنت کا سیلا یہ بنا. جو ظلم و ستم کے کہانیاں اور ان کے قصے کتابوں میں لکھے جاتے تھے، وہ ایسے بنے کہ ایثار اور ہمدردی کا تذکرہ قرآن نے ان کا بیان کیا. یہ محنت کے رخ پر زندگیوں میں ایسی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ حضور نمونہ تھے پورے قرآن کا.
اور قرآن جو چاہتا تھا حضور کی زندگی سے وہ نکلا. ویسے ہی آپ نے اس رخ پر محنت کی، اور آپ کی محنت کہاں پر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت میرے بزرگوں وہ دلوں پر تھی. کس پر تھی؟ دلوں پر. اور اس وقت ساری دنیا کی محنت دماغوں پر ہے اور انبیاء کی محنت قلوب پر ہے. انہوں نے دل بدلے تو انہوں نے دل بدلنے کی محنت کی حضرات انبیاء علیہ السلام نے، تو صحابہ جیسے جیالے دنیا میں تیار ہوئے اور ان کو ہدایت کا معیار پیارے آقا محمد رسول اللہ کہہ کر چلے گئے. فَإِنِ اقْتَدَيْتُمْ نِهْتَدَيْتُمْ. ایک کسی صحابی کی اقتداء کر لو گے تو تم ہدایت کو پا جاؤ گے. یہ معیار تھا، ایسی محنت کی ہے. تو میرے بزرگوں، دعوت کا نام خروج نہیں ہے، صرف خروج. دعوت کہتے ہیں اپنے آپ کو اندر سے بدلنا، ہر لائن سے بدلے. صفات وہ ہیں جس پر اللہ کے رسول نے صحابہ پر محنت کی، جو پہلے زمانے جاہلیت میں صدیوں تک کے لڑنے والے تھے، وہ آپس میں ایسے بھائی بنے اور آپس میں ایسے شفیق و مہربان بنے کہ قرآن پاک میں ان کی صفات کو بیان کیا. ان کی صفات بیان کی، یعنی سخت دل وہ نرم بنے، جو دشمن تھے وہ دوست بنے، اور ایسے بنے کہ اگر موت کا وقت قریب ہے اور ان کو پیاس کی شدت ہے تو اس وقت بھی ان کا ایثار یہ ہے کہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی محتاج ہے، ان کو پلا دو. وہ بندہ اس کے پاس لے کر گیا تو اس نے دوسروں کی طرف اشارہ کیا، تو وہ پانی کا پیالہ پوروں کے پاس، ساتوں کے پاس گردش کرتا ہوا واپس پہلے کے پاس آیا تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. دوسرے کے پاس گیا تو یعنی اتنا ایثار، اتنی ہمدردی، اتنی محبت یہ اس محنت سے آئی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں پہلے کیسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلوں پر محنت کی ہے انہی لوگوں پر، تو انہی زمانے جاہلیت کے لوگوں میں سے صحابہ نکلے. حضرت عمر کہاں سے نکلے؟ حضرت عثمان کہاں سے نکلے؟ پوری صحابہ کی لمبی چوڑی بڑی جماعت کہاں سے نکلی؟ وہ اس محنت سے نکلی ہے دوستو، جنہوں دلوں پر محنت کی. اور آج ہم کو محنت کی اسی رخ کی ضرورت ہے کہ اندر کی مایا بدلے، اندر کا بدلے. الا کیا ہے یہ؟ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْأَرْضُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن في الجسد مضغة، بدن میں ایک لوتھڑا ہے. کیا ہے؟ اور اس کے اندر جی اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر اس کی دنیا کا رخ بھی بدلے گا اور اس کی زندگی کا رخ بھی بدلے گا، اس کی سوچ بھی بدلے گی، اس کی فکر بھی بدلے گی، اس کے اعمال بھی بدلیں گے، اس کی زندگی بھی بدلے گی، اور یہ کئی لوگوں کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا صرف دل بدلنے سے. دوست اگر ظاہر بدل گیا لیکن اندر والا نہیں بدلا تو بگاڑ ہی بگاڑ رہے گا. اندر نہیں بدلا، ظاہر بدلا، اور ظاہر بدلنے کی لوگ محنتیں کر رہے لیکن اندرون کا بگاڑ جیسا کہ ویسا ہی ہے. پہلے دل بنانے کی محنت ہے میرے بھائیو. اس کے اندر حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں جو کہا کرتے تھے، آپ کی تقریریں اندرون ملک اور بیرون ملک کی ہے، اس کا خلاصہ پڑھتے رہیے. ان خلاصوں میں یہی لکھا ہے
پوری تقریر حضرت اسی پر کرتے تھے کہ بھائیو دعوت کی محنت دلوں پر محنت کا نام ہے، اور اس کے اندر اتارو ایمان کو، اس کے اندر اتارو شریعت کو، اس کے اندر اتارو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو، اس کے اندر اتارو نماز کو، اس کے اندر اتارو اخلاق کو، اس کے اندر اتارو علم کو، اس کے اندر اتارو ذکر کو، تاکہ ہمارے اعمال کا مجموعہ یہ ہے کہ میں یہ ساری محنتیں صرف لوجہ اللہ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں بس۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن بھی یہی تھا، خوب محنتیں کرتے، خوب دعائیں کرتے، حتیٰ کہ رات بھر کی انبیاء کی دعائیں، اور اس کے بعد آپ کا نعرہ یہی تھا، ما اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہمیں تم سے کوئی نہیں کچھ نہیں چاہتے، ہم تو تمہارے جنت کے طالب ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بندہ بن کر دنیا میں رہو، بندگی کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، صفات بندگی کو اجاگر کرو۔ یہ نچوڑ تھا انبیاء کی محنت کا، کہ میرے دن اور میری رات، میرے شب اور دن، یہ سب کے سب ایسے بنے کہ میرے دل کی کیفیت کا رخ صرف اللہ کی طرف۔ اور اس پر میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی ذات سے، مجھے اپنے پر محنت کرنی ہے، اس پر کرنی ہے۔ دعوت میرے لیے، صفات میرے لیے، اخلاق میرے لیے، نماز میرے لیے، تسبیح میرے لیے، تعلیم میرے لیے، تزکیہ میرے لیے، سب میرے لیے ہے۔ اس کے لیے یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، یہ میری قبر کے اندھیریوں کی راحت کا ذریعہ ہے، میرے اعمال کے تلنے کے وقت کے وزن کا ذریعہ ہے، جنت پہ لے جانے کا ذریعہ ہے، اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ان اعمال کی ترغیب میرے لیے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ اعمال میری زندگی میں پختہ ہوں، کامل ہوں، کیونکہ ہر ایک کا مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کتنے عمل کر کے آئے، کیا کیا لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال کی کوالٹی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ہاں، ایکم احسن، بہترین عمل کر کے کون آیا ہے، اچھے عمل کر کے کون آیا ہے۔ ان عملوں کے اندر جی، جیسے آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک فضائل نماز کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ کہ جیسے ابھی سب نے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھی ہے، اب سب جماعت میں شریک تھے اور کئی لوگ تھے، اب ثواب میں سب برابر کے شریک ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ، سب کو ثواب برابر ملے گا؟ ارے بولو نا جی، نماز ایک ہی ہے، امام ایک ہی ہے، رکعتیں سب کی ایک ہی ہے، اور جماعت سے پڑھی ہے، تو ثواب میں سب برابر کے شریک ہے یا نہیں؟ بولو، نہیں ہے؟ ارے بھائی سب ایک ہے، پھر نہیں کیوں کہہ رہے؟ یہ ہمارے اندر کا اخلاص دیکھا جائے گا۔ میں نے جو نماز مغرب کی پڑھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے، اس میں سب سے زیادہ نماز میں کس کے خوشی اور اخلاص تھا، وہ سب سے زیادہ نوازا جائے گا۔ اسی لیے کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ، پڑھے نہیں پڑھے فضائل میں؟ سب ایک ہے، نماز ایک ہے، امام ایک ہے، لیکن ثواب میں سب الگ الگ ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اندر کا اخلاص ہے۔ ایسے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہوں گے، بہت بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس والوں میں شامل کرے۔ میری دعوت کا، ہماری دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ میرے دوستوں، یہ ہماری آخرت ہے۔ میں دعوت کی محنت کو آخرت کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟
ہماری اصل مقصد یہی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور فانی کے پیچھے ہم کو زیادہ یہ سڑی پڑی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کام کے ذریعے سے ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ کام ہم سب کو میرے دوستوں اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری نمازوں میں کمزوری ہو، میرے ذکر میں کمزوری ہو، میری تلاوت میں کمزوری ہو یا کمی بیشی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رخ سے، اس محنت کرنے والوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں نے کسی کو صحیح بات کہہ دی، اچھی بات کہہ دی، اس نے زندگی کا رخ بدلا اور وہ اچھا نمازی بن گیا، وہ اچھا ذاکر بن گیا، وہ اچھا عبادت کرنے والا اور اللہ کے کتاب کو پڑھنے والا بن گیا۔ اور یہ اس کی ہدایت میرے چند جملوں کی وجہ سے، میری مختصر سی دعوت کی وجہ سے، میرے مختصر سے فہم کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کو رخ کو بدلا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہماری عبادتوں سے کہیں آگے نکل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی ہدایت کی برکت سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ بعض جگہ سرخ اونٹوں کی روایت ملتی ہے، کیونکہ مکی جو ہے تو قریش میں، یہ جو ہے تو حجاز میں سب سے بہترین مال وہ سرخ اونٹ تھے۔ اس زمانے پیارے آقا کے زمانے میں سب سے قیمتی مال جو تھا وہ سرخ اونٹ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے سرخ اونٹ سے مثال دی تھی۔ اس زمانے کا بہترین مال سرخ اونٹ تھا، جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے وہ اتنا بڑا سیٹ ہوتا، اس لیے حضور نے اس وقت سرخ اونٹوں کی مثال دی تھی۔ اگر میری وجہ سے کوئی بندہ ہدایت پر آ جائے تو یہ من حمر النعم کے جو الفاظ ہے کہ تمہارا اس بندے کی ہدایت پر لانا یہ سرخ اونٹ کے ملنے سے بہتر ہے، اتنے بڑے مال کے ملنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اصل دعوت داعی کے لیے، اس کے لیے اصل دعوت ہم سب کو اپنے کے لیے، مجھے اس کام کے ذریعے سے میری آخرت بن رہی ہو، ہر ایک کو فکر اس بات کی ہو، اس محنت کے ذریعے سے میری نماز جاندار بن رہی ہو، اس محنت کے ذریعے سے میں پیارے نبی کی سنتوں کو 24 گھنٹے اپنی نجی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنی بازار کی زندگی میں، اپنی تجارت کی زندگی میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہوں۔ کیا محنت کر رہا ہوں؟ آج ہم سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہے یا نہیں؟ اور بولو، اتنی محبت ہے کہ ہر بندہ اپنی جان مال سب کو قربان کر دے گا، اور بولو کرے گا کہ نہیں؟ لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ نبی کی سنتیں 24 گھنٹے میں بازار میں رہ کر کتنی زندہ کرتا ہوں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج مارکیٹ کا دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج بازار کا دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج اغیار کو دین پر لانے کے لیے آپ کے وہ تجارت والا دین بازار میں بیٹھ کر لوگ دیکھیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے۔ کیسے متاثر ہوں گے؟ آپ مسجد میں تھوڑی لا سکتے ہیں، بولو۔ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو نبی والی شریعت کے مطابق وہاں پر آپ سنت کو زندہ کریں بازار میں، تو آپ کا وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر سنت کے مطابق بزنس کا کرنا، تجارت کا کرنا، دکان کا چلانا لوگوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے گا، اور لوگوں کے لیے دروازے کھلیں گے اسلام کو پڑھنے کے، اسلام کو پرکھنے کے، اسلام کو جانچنے کے۔ ہماری مسجدوں میں آ کر میری نماز کو کون دیکھے گا؟ بیت اللہ جا کر ہمارے حج کو کون دیکھے گا؟ آج تم بازار میں بیٹھے ہو، مارکیٹ میں بیٹھے ہو، تو محمدی مسلمان بن کر تاجر بنو کہ سب سے پہلے میرے نبی سے میں محبت کرتا ہوں، تو میرے نبی کے مطابق میں یہاں تجارت کر رہا ہوں۔ دور فاروقی کے اندر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی تجارت کرنی ہو مدینے کے بازاروں میں تو مسجد نبوی میں آ کر پہلے نبی والی تجارت کو سیکھو. کون سی والی؟ پھر مارکیٹ میں جاؤ، کیونکہ تمہارے ذریعے سے اسلام بدنام نہ ہو مارکیٹ میں. بلکہ مارکیٹ میں بیٹھ کر تم اسلام کو بلند و بالا کرو، اس کو سیکھو. تو میرے بھائیو، نبی والی سنتوں کو زندگی میں اور اپنی تجارتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رہن سہن میں لانے کی بہت محنت کرنی ہے ہم سب کو. بھائی ضرورت ہے یا نہیں بتاؤ جی؟ نبی کی ایک ایک سنت کو ہم سب کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ نبی کے پڑوس میں جنت کس کو ملے گی؟ نبی کے قریب کون رہے گا؟ اور نبی کا جنت میں پڑوس ہونا یا نہیں ہونا ہر امتی کی خواہش ہے کہ مجھے جنت میں نبی کی کیا ملے؟ رفاقت ملے. کیا ملے؟ تو اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت اہم اور جاندار عمل ہے کہ ہم نبی کی ایک ایک سنتوں کو اپنے گھر اور مارکیٹ میں لانے کی فکر کرنا اور اس پر توجہ دینا، اور ان سنتوں کو علماء سے پوچھتے رہنا. اس سے پوچھنا، علماء سے پوچھو اس کو. جی، تبلیغ کے ذمہ داروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو فضائل تبلیغ بتا سکتے ہیں، مسائل دین نہیں بتا سکتے. کیا بتا سکتے؟ دین کے مسائل کون بتائے گا؟ ہاں، دین کے مسائل علماء بتائیں گے. جی، تو ان سے پوچھو کہ میں مارکیٹ میں کیسی تجارت کروں. ایسی تجارت کرو میرے دوستو جیسے صحابہ نے کی تھی. پوری دنیا میں صحابہ پھیلے تھے، دعوت مقصد تھا، لیکن ان ملکوں میں جا کر صحابہ نے تجارت کی منڈیوں میں گھسے. کہیں 2 صحابہ، کہیں 5 صحابہ، کہیں 3 صحابہ، زبان نہیں جانتے ان ملک کی. جی، اس ملک کی بھاشا نہیں جانتے، لیکن اس مارکیٹ میں بیٹھ کر پیور کام کیا. پیور، پیور جانتے ہو نا؟ ہاں، ایسا کام کیا ہے جیسے چائنا کا ہی واقعہ سن لو. کتنے صحابہ پہنچے تھے وہاں؟ 5 صحابہ کرام، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 صحابہ کرام. وہاں بیٹھ کر ایسی تجارت کی ہے کہ لوگ انہی سے مال لینے لگ گئے. حالانکہ زبان نہیں جانتے، لوگوں کی کچھ چیز نہیں سیکھتی، لیکن وہاں پیور بیٹھ کر ہر چیز پیور تھی. بھئی یہ اچھا مال ہے، یہ عمدہ ہے، اور یہ تھوڑا اس سے کم ہے، یہ تھوڑا اس سے کم ہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ پورے شہر کے لوگ انہی سے مال خریدنے لگ گئے. کیا ہو گئے؟ اور دوسری دکانیں خالی رہی. یہ میرے لیے بھی ہے، یہ ہمارے تاجروں کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے. ایک وقت یہ آیا کہ پورے شہر والے ان سے مال لینے لگے. تاجروں نے ہڑتال کی. یہ کون لوگ آ گئے باہر کے، نکالو ان کو یہاں سے. احتجاج ہوا صحابہ کے بارے میں کہ ساری ہماری رعایا، ہمارے لوگ ان سے مال خریدتے ہیں، ہماری دکانوں سے کوئی لیتا نہیں ہے. تو پبلک صحابہ کی طرف کھڑی ہوگی، ان کو ہم جانے نہیں دیں گے. کیا کی؟ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. کیوں نہیں جانے دیں گے بھائی؟ ارے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ مکس نہیں کرتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، یہ دام صحیح لیتے. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوا تو فری میں بھی دے دیتے. یہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ اچھے لوگوں کو کون جانے دے گا؟ تو اس کئی ملکوں میں صحابہ نے اس دعوت کی محنت کے مقصد کو لے کر پہنچے، لیکن ان میں بازاروں میں گھسے ہیں اور بازاروں میں بیٹھ کر تجارت کے راستے سے نبی والی شریعت کو اس تجارت کی منڈیوں میں زندہ کیا ہے. کئی کئی ملکوں کو اللہ نے صحابہ کی اس تجارت کی برکت سے ہدایت دی ہے. ارے بولو دی نہیں دی؟ آج ہم سب کو ضرورت ہے میرے بزرگوں، اپنے بازاروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنی دکانوں میں. جی، نبی والا دین یہاں لائے. عبادتوں میں دین بہت آ گیا اور ہم عبادتوں کی بات کرتے کرتے صرف عبادت تک کے محدود ہو گئے. نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکات کی بات.
معاشرت کا دین امت میں نہیں زندہ ہو رہا ہے، رہن سہن کا دین زندہ نہیں ہو رہا، تجارت کا دین زندہ نہیں ہو رہا. اور تجارت کا دین جب امت میں زندہ ہوگا تو لوگوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھلے گی، لوگ ہدایت پر آئیں گے. تو ہمارا مسلمان مارکیٹ میں بیٹھ کے محمد الرسول اللہ کا نمونہ بنے، اور آپ وہاں محمدی بنیں گے. کئی لوگ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے آپ سے کتابیں مانگیں گے، آپ سے قرآن مانگیں گے، آپ سے نبی کی زندگی مانگیں گے، اور کئی لوگ انشاءاللہ جی آپ کی محنت کے ساتھ جڑنے والے بنیں گے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ضرورت مجھے اور آپ کو بدلنے کی ہے. میرے اندر وہ چیزیں آ جائیں، میرے اندر وہ فکریں آ جائے. یہ خروج اس لیے ہے کہ اپنے رخ کو بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے رہن سہن کو، اپنی معاشرت کو، اپنی تجارت کو، اپنی ساری چیزوں کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے بزرگوں دوستو آوازیں لگائی جاتی ہیں. کیا کی جاتی ہے؟ یہ آوازیں اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ہم باہر نکل کر یہ سارا دین سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اولاً اور ثانیاً امت کے اندر سب سے پہلے میں محتاج ہوں ان صفات کا، سب سے پہلے میں محتاج ہوں ان اعمال کا، بعد میں اور لوگ محتاج ہیں. پہلے میری جنت بنانا ہے، پہلے میری آخرت بنانا ہے، بعد میں اوروں کی بنانا ہے. اول کیا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں دوستو نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم دیر دور کے لیے، اندرون بیرون کے لیے انشاءاللہ دعوت کے سفر کریں گے. تیار ہو اس کے لیے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الأمر كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك وسخطك وغضبك من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کو سچی تک کی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما. دارین کی سعادتیں عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. پوری امت مسلمہ کو قبول فرما. کما حق ہو دعوت کی محنت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کمزوری کو، کوتاہیوں کو اپنے فضل سے دور فرما. اے اللہ دیر دور کے لیے، اندرون بیرون کے لیے ملکوں کا سفر کرنا عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اپنے شہر میں، علاقے میں دعوت کی محنت کے لیے اے اللہ مساجدوں کو آباد فرما. مساجدوں کی کھلنے کی شکلیں اور صورتیں قائم فرما. امت کے قلوب کو مجتمع فرما. اے اللہ نہج صحیح کو اور حق کو زندہ ہونے کے لیے اے اللہ مخلص عمل عطا فرما. مخلص عمل عطا فرما. کام کو لے کر چلنے والے، کام کو بڑھانے والے ایسے عملے کی بہت ضرورت ہے. خدایا اپنے خزانے سے عطا فرما. اے اللہ یہ کام تیرا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. اے اللہ اس کام کے لیے اے اللہ جن جن احباب کی، جن جن لوگوں کی ضرورت ہے اے اللہ تو اس کو جانتا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ان کے قلوب کو نہج صحیح کی طرف اے اللہ متوجہ فرما اور کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت تامہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما. اے اللہ بری موت سے، برے کام سے، برے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ مہلک امراض سے، وبائی امراض سے، جان لیوا حملوں سے، اچانک کی موت سے خدا بندہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کی خدمت کی انہیں توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں
خدا بندہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جا، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا۔ اے اللہ تو ہمارا ہے تو ہمیں کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ جیسے صحابہ سے راضی ہوا اور صحابہ کو بخشش کا انعام دیا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، ہماری نمازوں کو کامل بنا، ہماری دعوت کے اندر اے اللہ خلوص پیدا فرما۔ اے اللہ اخلاق سے ہمیں مزین فرما، علم کی دولت سے سینوں کو معمور فرما۔ اے اللہ اخلاص و للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جان و مال کو بے دریغ تیرے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بخالت سے کنجوسی سے خدا بندہ حفاظت فرما، تیرے نام پر تیرے کام پر لگانے کی اے اللہ جذبہ اور شوق عطا فرما۔ جو تیرے نام پر لگ گیا مولا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو دنیا پہ لگائے گا خدا بندہ وہ ناکام ہوگا۔ تیرے نام پر لگانے کے خدا بندہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے ہم تمام کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم